سورہ کہف آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے پر ہیں جو بہت ہی سورہ کہف میں مشہور ہے کہ کس طرح سے وہ ایک علم والے کے پیچھے انہوں نے اتباع کی اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو ہم ایکچوئل ابھی تک تو یہیں پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی ایک علم والے کو ملنے نکلے اور کس طرح سے انہیں بھی فیلڈ ورک کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، ڈھونڈنا پڑا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک نبی بھی جدوجہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی، آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے بھی انہیں وہی نہیں بتایا کہ آپ آگے نکل چکے ہیں اور جہاں آپ کو ملنا ہے، جو شخص نے آپ کو ملنا ہے وہ یہیں ملے گا، آپ آگے نہ جائیں، آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی کریں گے، جہاں کہیں بھولیں گے، جتنا اللہ کا حکم ہے اور ہماری جس طرح سے بھی پروردگار جس طرح ہم سب کو مضبوط بناتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور علم سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایٹ لاسٹ موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے جدا ہونا پڑا، یہ آپ کو پتا ہے، آگے جو قصہ آئے گا۔ ہم اب بہت اہم آیت پڑھ رہے ہیں، بہت اہم، کہ جب ہم پہنچتے ہیں 65 پر تو وہاں پر ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ پھر انہیں وہ بندہ مل گیا۔ یعنی یہ جب پلٹے، انہوں نے دوبارہ محنت کی، ان کی بھول پر ان کو پھر محنت کرنی پڑ گئی تو مل گیا وہ انسان۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس پایا اس موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو، وہ بندے ہی تھے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہی ایک بندہ تھا۔ آتیناہ رحمہ، یہ اللہ ہمیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، دیا تھا ہم نے اس بندے کو رحمت ہمارے پاس سے۔ کون سی خاص رحمت تھی؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ جی دولت تھی، اولاد تھی، باغ تھے، کیا تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے پاس جو ہم نے اسے رحمت سے نوازا ہوا تھا کہ علمناہ، علم دے رکھا تھا ہم نے اس کو ہمارے پاس سے، علم ہمارے پاس سے، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو پازیٹیوٹی اس کو ہم لیں گے کہ اللہ نے اپنے پاس سے بے انتہا علم دیا۔ اور اللہ کسی کو کیوں زیادہ علم دیتے ہیں؟ کیونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس نے جستجو کی ہوتی ہے، اس نے کام کیا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے مطابق جتنا آپ کا بڑا پیالہ رکھیں گے آپ بارش میں، اتنا ہی آپ کے اس پیالے میں پانی جائے گا۔ اب چاہے آپ حوض کھود دیں، چاہے آپ چھوٹی سی پیالی رکھ دیں، تو بس یہی معیار ہے کہ آپ اور میں جتنی کوشش کریں گے اللہ ہمیں نوازیں گے۔ تو اللہ نے اس کو بڑا علم سے نوازا تھا، یعنی اس نے علم حاصل کرنا چاہا ہوگا۔ لیکن بات میں بار بار آپ کو یاد دلا دوں کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش تھی اور ٹیسٹ تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کسی علم والے کے پیچھے اندھے ہو کر تو نہیں چلتے ہیں اور بس جو وہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، بس اس کے مرید ہو کے تو نہیں چلتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا کہ کوئی کتنا بڑا علم والا ہو، کتنے انسٹیٹیوٹ ہوں، کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف جائے گا تو اس کو غلط ہی مانا جائے گا۔ یہ اس کی ڈگری اور اس کے علم کو دیکھ کر اس کی غلط بات صحیح نہیں ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے۔ تو جناب اب جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک آیت چنی ہوئی ہے کہ وہ کیا کہے گا موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کیا ہے؟ قال لہ موسیٰ، کہا اس شخص کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ علی، اس بات پر کہ ان تعلمنی، یہ کہ
آپ تعلیم دیں مجھے مما علمت رشدا، اس علم سے جو علم دیا گیا ہے آپ کو بھلائیوں والا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کو بھلائیوں والا علم ملا، یعنی ادھر پورا ہمیں ایک تعارف مل رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی نیک ہیں، اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوا ہے علم سے. انہوں نے کہا میں آپ کو فالو کروں. سوچیں ایک نبی، اپنے وقت کا نبی، وہ علم کے لیے شرماتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک عام انسان سے کہ میں آپ کی اتباع کروں اگر آپ علم والے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے. اس پر وہ جواب کیا دیتا ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ ملینز آف ملینز ڈالر کا آنسر ہے اگر آپ سمجھیں تو. اتنا بہترین آنسر ہے جو آپ کی شاید زندگی میں آپ کو بہت ہی کامیاب کر سکتا ہے. آنسر دیکھیے، اس نے کہا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، کہنے لگا بے شک تم، یعنی اے موسیٰ، ہرگز نہیں آپ استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی، آپ میرے ساتھ مجھے برداشت نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، لیکن آگے اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ برداشت کریں گے بھی کیسے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ برداشت کریں گے بھی کیسے اس بات پر کہ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جو نہیں آپ نے احاطہ کیا ہو اس کا کسی خبر سے. تو جب آپ کو کوئی علم سے بتایا ہی نہیں جائے گا پہلے سے، اور جب بھی وہ میں کچھ کروں گا تو آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے. اور آپ کیسے کرو گے، وہ کہتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک علم والے ہونے کے ناطے، ایک عقل مند انسان ہونے کے ناطے، کیف تصبرو، کیسے آپ کر بھی سکتے ہو اس بات پہ صبر جس کا آپ کو علم نہ دیا گیا ہو. یعنی یہ میرے لیے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں ملینز آف ملین ڈالر کی بات ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو جو قرآن دیا تو ہم مان لیتے ہیں. یہ جو حدیثوں پر بریلوی اپنی، دیوبندی اپنی، اور اہل حدیث اپنی، سلفی اپنے، پھر مسلک بنا کے بیٹھے ہیں، پھر تقلید اور غیر مقلد اور وحی خفی اور وحی جلی، تو ہم کیوں مانیں، کیسے مانیں جس کا آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آپ کی خبروں کو کیسے مانیں جس کا ہمیں وحی سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا ہے. سمجھ رہے؟ یہ جو آپ کو تو پتہ ہے میری سوچ، میرا سمجھنے کا انداز، کہ وہ کیف تصبر، میں کیوں صبر کروں گی، میں کیسے صبر کروں گی اس بات پر کہ ما لم تحط بہ خبرا، جس کا احاطہ نہیں دیا گیا ہوگا مجھے الہامی کتاب سے. میں کیوں اس پر صبر کروں گی، میں کیوں اس بات کو دین مانوں گی، میں کیوں اس بات پر عمل کروں گی. یہ ہے بہت بڑی بات. پتہ نہیں آپ کو لگی یا نہ لگی، میری تو اس نے کایا بدل دی. میرے لیے تو یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی فلسفی ہے اگر آپ غور کریں تو، کہ انسان کیوں مانے گا بھائی. پھر جب مانو تو سب کی مانو، جب وہی کی ہی ماننی ہے تو ہم آپ کی باتیں کیوں مانیں گے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 250 سال بعد لکھی ہوئی ہیں. اور پھر ہر ایک کی الگ الگ ہے. چلو حدیثوں پر بھی ساری دنیا متفق ہوتی نا، اتنا بڑے دو جماعت سنی اور شیعہ، دونوں کی حدیثوں کے انبار بھی الگ ہیں. وہ سنیوں کی 6 کتابوں کو لان تان کرتے ہیں اور جناب شیعوں کی 4 کتابیں. سنی بھی نہیں مانتے ہیں، شیعہ سنیوں کی وہ 6 کتابیں نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا احاطہ وحی سے نہیں ہوا ہوا، وہ انسانی سطح پر لکھی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بس وحی کی اتباع کرتے تھے اور ان کو 2 ٹوک کھلی باتیں بتانی پڑتی تھیں. وہ ایسے اگڑم سگڑم آئیں بائیں شائیں باتوں کو نہیں مانیں گے. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا،
تم جلد پاؤ گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، اسٹیبل رہوں گا. ولا عاصی لک امرا، ایک نبی وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ سے کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا آپ کے کسی معاملے میں. اور آپ قرآن سے دیکھیں گے کہ وہ یہ بھی وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں خاموش رہوں گا. وہ بار بار کہے گا کہ اب تم مجھ سے سوال مت کرنا، اب آپ مجھ سے سوال مت کرنا. موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. ایک نبی وعدہ کر کر کیوں توڑیں گے؟ کیونکہ غلط بات پر وہ آپ کو چپ کرا رہا ہے. تو چاہے آپ کتنے بھی بڑے وعدے کر لو، اگر آپ کو سامنے والے کی خیانت نظر آ جائے، غلطی نظر آ جائے، تو یہ بھی ہمیں سنت نظر آ رہی ہے کہ پھر وعدہ وفا نہیں ہو سکتا. اسی لیے طلاقیں بھی ہوتی ہیں. طلاق اور نکاح، جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا ایفائے عہد ہوتا ہے. یہ بہت بڑا عہد ہم کرتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان گواہوں کو حاضر کر کے. لیکن جب عہد نبھایا نہیں جاتا اور اس میں کھوٹ اور جھوٹ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک نبی کہتے ہیں میں خاموش رہوں گا، میں آپ کی اتباع کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن ایٹ لاسٹ نبی اس کو سہ نہیں سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا عَاسِي لَكَ أَمْرًا، میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے کسی معاملے میں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، کہ اچھا اے موسیٰ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو سنو، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، مت تم مجھ سے سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ یہاں تک کہ احدث، حدیث یعنی میں بات بتا دوں، اس بات میرے بتانے سے پہلے تم نہیں بولو گے. یہ نبی کو انہوں نے وعدہ دیا کہ جب تک میں نہیں بتاؤں گا آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اور موسیٰ علیہ السلام وعدہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی بھیانک باتیں ہوتی ہیں، اتنے بھیانک کام ہوتے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام یعنی ایک نبی صفت، ایک ایمان والا انسان خاموش رہ ہی نہیں سکے گا. اس پر بھی اب اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں تمہیں اس کی بات نہ بتاؤں تم نے مجھ سے سوال انیشیٹ نہیں کرنا، پہل نہیں کرنی ہے. پر ظاہری بات ہے انہوں نے مان لیا ہوگا، اسی لیے آگے آیت آ رہی ہے فَانْطَلَقَا، ٹھیک ہے دونوں میں معاہدہ ہو گیا اور فَانْطَلَقَا دونوں چل پڑے. اور پھر آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ لوگ سب کو یہ باتیں پتہ ہے کہ وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے. انہوں نے کہا آپ کسی کو سب کو برباد کر دو گے اور کسی کی کشتی توڑنی کیوں ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں تو وہ بچے کو مار دیتے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کرتے کہ ایک انسانی جان کو آپ نے بغیر کسی قصور کے کیسے مار دیا. اور پھر ایک تیسری دیوار بنانے کی بات تھی تو اس پر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم کھانے کو بھوکے بیٹھے ہیں، آپ کچھ کما ہی لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک نبی جیسی ہستی بھی کمانے کا سوچتی ہے، کھانے کا سوچتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے نہیں پھینکتے ہیں کھانا. یعنی اتنا نبیوں کو بھی فیلڈ ورک کرنا پڑتا تھا اور اتنے وہ عقل کے ساتھ چلتے تھے. اور پھر بھی ان کے توکل، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ قرآن کس کو توکل کہتا ہے. تو انشاءاللہ آگے پھر چلیں گے بات. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. پروردگار ہم سب کو بھی عقل نصیب فرما دے.